علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ثم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الہداۃ المہدیین۔ قرآن کا چھٹا جز، 6 پارٹ آف دا قرآن، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جو سیکوینس اگر فالو کریں تو سیکوینس آف امامت اینڈ ولایت از دیر ان دس آل دی پارٹس آف دا قرآن۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ کون بنائے گا، سکسیسر کون بنائے گا، اللہ نے ایک جز میں اشارہ کیا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت کے کمانڈرشپ کی بات آئی تو حضرت شمویل کے ذریعے، نبی کے ذریعے سے بے حکم پروردگار کمانڈر بنایا۔ کچھ ان کے اندر صفات کو دیکھا، ایٹریبیوٹس کو دیکھا تو کمانڈر بنایا۔ چاہے اللہ ڈائریکٹ بنائے یا رسول کے ذریعے سے بنائے، the امامت and the leadership will come from اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو لاسٹ جز میں اللہ نے صاف طور پر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا، ہم لیڈر بناتے ہیں، لیڈر کے لیے نہیں، لیڈر فار دی نیشن، لیڈر امت کے لیے ہوتا ہے۔ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لیڈر کو فالو کرے، اگر اطاعت نہ ہو تو پھر لیڈرشپ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے رسول اور میسنجر، خلیفہ، سکسیسر کی اطاعت کرنا ہے۔ تو ان کئی چیزوں کو، سیکوینس کو فالو کریں گے۔ تو آج کے جز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ولایت کا بھی ذکر کیا ہے، جہاں پر آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غدیر کے انسیڈنٹ، غدیر کے ایونٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے غدیر کے دن اور ولایت مولا کائنات کے اعلان کرنے کے بعد جو آل کامنٹیٹرز نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ ہم نے دین کو کامل کیا، دین کو کمپلیٹ کیا اور پرفیکٹ کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے ولایت کے ذریعے سے دین مبین اسلام کو پرفیکٹ بنایا۔ یہ وہ پرفیکٹ ہونے کا اعلان ہے جس کے سننے کے بعد کفار اور مشرکین مایوس ہو گئے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ آج کفار مشرکین مایوس، وہ یہ سوچ رہے تھے پروفٹ 10 سال رہیں گے، 20 سال رہیں گے، اس کے بعد ساری حکومت ہماری ہوگی، ہم رول کریں گے، سارا نظام اور سسٹم کو ہم کیپچر کر لیں گے۔ لیکن ولایت اور امامت کے اعلان کے بعد دین ایک محفوظ اور پروٹیکٹڈ ہینڈز میں چلا گیا کہ امامت اس کو اپنے ہاتھ میں لے چکی ہے، تو پھر وہ مایوس ہوئے۔ اور رسول کے بعد بھی ان کے لیے کوئی روم نہیں ہے کہ وہ رول کر سکے۔ وہ لوگ جن لوگوں کو اتھارٹی نہیں ہے، وہ لوگ جن لوگوں کے پاس فضیلتیں نہیں ہیں۔ نتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد جو غدیر کی آیت آپ کو یاد ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر آیت نمبر 67 اب سورہ مائدہ اعلان کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اعلان کرنے کا حکم دیا، تو آپ کو ایونٹ کی ہسٹری اور تاریخ کا پتہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے اعلان کیا اور مولا کائنات کے ہاتھ کو پکڑ کر اعلان بھی کیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ لیکن اس جز میں اس کے علاوہ کہ امامت اور ولایت کا اعلان ہے، تو کیوں امامت اور ولایت کا اعلان ہے؟ جب بھی سکسیسشپ کی بات آتی ہے تو کچھ نہ کچھ ان کے اندر کمال ہونا چاہیے، یعنی اگر ان کے اندر کوئی ایسے ایٹریبیوٹس نہ ہو جو یونیک ہوں، اس وقت تک ان کو بعنوان خلیفہ یا سکسیسر کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا، سم یونیکنیس واز دیر، کہ حضرت آدم کے پاس علم تھا انالائز کرنے کی، آپ کے اندر وہ ایبیلٹی تھی، تو آپ علم کے ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے، فرشتوں کے درمیان آپ کامیاب ہوئے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کو یہ دیکھنے کے بعد پروف کیا کہ دیکھو ہم نے جو خلیفہ بنایا ہے آدم کو یوں ہی نہیں بنایا ہے، آدم کے اندر کچھ ایسی ایبیلیٹیز ہیں، ایسی خصوصیات ہیں، وہ خلیفہ بن سکتے ہیں۔ حضرت طالوت کے سلسلے میں جہاں گفتگو آئی پارٹ نمبر جز نمبر 2 میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے اندر خصوصیات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، بستتاً یاد ہے آپ کو فی العلم والجسم، یعنی ان کے پاس علم بھی ہے اور ان کے پاس فزیکل فٹنس کہیے، بریوری کہیے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد ہم نے ان کو خلیفہ بنایا، کمانڈر بنایا، یوں ہی نہیں بنا دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں ایسے ہی جب شجاعت دیکھی، بریوری ان کے اندر دیکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ خلیفہ ہوگا اور ہم اس کو علم عطا کریں گے، حکمت عطا کریں گے۔ کچھ ان کے اندر چیزیں موجود ہیں اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ جہاں سورہ نساء کے آخری آیات میں، سورہ مائدہ کے آخری آیت میں اللہ نے امامت اور ولایت کا اعلان کیا ہے، وہیں پر مولا کائنات کی کچھ خصوصیت کا بھی اعلان ہے، خصوصی طور پر وہ خصوصیت جہاں پر ولایت کی گفتگو ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک خوبصورت کنیکشن ہے آیتوں کے درمیان جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ شارٹ سٹوری یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ظہر کی نماز کے وقت، جیسے آپ لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول کرے، مسجد میں آئے، اپنے گھر سے آنے کے بعد پوچھا آج کچھ مسجد میں ہوا ہے کیا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ایک سائل آیا تھا اور اس نے سوال کیا، اللہ کی بارگاہ میں اس نے شکوہ کیا کہ اے اللہ میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ تو اس وقت علی نے انگلی کا اشارہ کیا اور اپنی انگوٹھی جو ہے وہ سائل کو دے دی ہے۔ تب پیغمبر اسلام مصلی پر تشریف فرما ہوئے، مصلی پر بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارہ آج میں ویسے ہی دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں جیسے حضرت موسیٰ نے تیری بارگاہ میں دعا کی تھی۔ کیا تھی وہ دعا؟ جی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اس کے بعد جانشینی کا سوال کیا، جانشینی کا سوال کہ ہارون کو جو میرا بھائی ہے، واجعل لی اخی واجعل لی وزیرا، مجھے لیے وزیر چاہیے، سکسیسر چاہیے، مجھے ساتھی چاہیے، ہارون اخی وہ میرا بھائی ہے اور میں اس کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات کے بعد سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ کو انفارم کیا، اے موسیٰ ہم نے تمہاری ساری دعائیں قبول کر لی، جتنی بھی دعائیں کی ہیں، دعا اور قبولیت، گرانٹڈ واٹ ایور یو آر آسکنگ فرام می۔ تو ویسے ہی دعا پیغمبر اسلام نے مصلی پر بیٹھ کر کی، صرف ہارون کی جگہ پر آپ نے علی کو رکھا کہ علی میرا بھائی ہے، میں اس کو جانتا ہوں، کمالات ہیں اس میں، ایبیلٹی ہے، اس کو میرا وزیر بنا دیں۔ ابن عباس کہتے ہیں جس طرح سے اللہ نے یہ آواز گونجی حضرت موسیٰ کے لیے کہ ہم نے گرانٹ کر لیا، ایکسیپٹ کر لیا تمہاری دعاؤں کو، ویسی آواز گونجی کہ حتیف غیبی کی آواز آئی، اے رسول ہم نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ علی بعنوان وزیر آپ کے منتخب تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی نے اس کو نقل کیا۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ ریویل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت اور امامت کا ذکر کیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ کون ہوں گے ولی؟ اللہ تمہارا ولی ہے، گارڈین ہے، سرپرست ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو کامنٹیٹر جب بحث کرتے ہیں ولایت کی گفتگو، بعض لوگوں نے ولایت کا معنی فرینڈشپ کیا ہے، دوستی ہے، اللہ بھی تمہارا دوست، رسول بھی تمہارے دوست ہیں، اور وہ لوگ جو رکوع کی حالت میں انگوٹھی دیتے ہیں وہ بھی تمہارے فرینڈ ہیں، اللہ کو بھی دوست بنا لو، رسول کو بھی بنا لو۔ لیکن بعض کامنٹیٹر نے کہا نہیں، اس کے پہلی والی آیتوں کی طرف بھی توجہ کرو، اس کے بعد والی آیتوں کو اگر دیکھو گے پتہ چلے گا بات دوستی کی نہیں ہے، بات یہاں پر گارڈین شپ کی ہے، بات ولایت کی ہے۔ اس سے پہلی والی آیتوں میں میں اشارہ کر دوں، اس کے بعد دوسرے ٹاپک کی طرف چلیں گے۔ پہلی والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 51 میں، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء،
اے صاحبان ایمان، جوس کو اور کرسچنس کو اپنا ولی مت بنانا۔ کیا مطلب اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جوس اور کرسچنس کو دوست نہ بنانا؟ تو اس کے بغیر تو زندگی نہیں ہو سکتی۔ وہ تو پارٹ آف دس ورلڈ ہے، وہ تو دوست بنیں گے، پارٹنر بنیں گے، بزنس پارٹنر بنیں گے۔ کئی لوگ ہمارے انوالو ہیں ان کے ساتھ دوستی میں، فرینڈشپ میں ہیں۔ دوست نہ بنانا کا مطلب یہ کہ ان کو کبھی اپنا رہبر نہ بنانا، کبھی لیڈر نہ بنانا۔ یا دوستی کا مسئلہ نہیں ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اگر کوئی ان کو ولی بنا لیتا ہے، غور کیجیے گا جملے کی طرف، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اگر ان کو لیڈر بنا لیا تو گویا تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ جب ہو جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہاں پر بات ظلم کی آ رہی ہے، ظلم کی آ رہی ہے۔ دوستی بنانے نہ بنانے میں کوئی ظلم کا کنیکشن ہی نہیں ہے۔ ظلم کی بات اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم یعنی کسی کو اپنا ایسے کوئی لیڈر بنائے جو لیڈر بننے کے قابل نہیں ہے، جو لیڈر تمہارا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیڈر اولیاء کا معنی بیان کیا ہے اس آیت کریمہ سے پہلے، ولایت کی آیت سے پہلے، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 55 تھی، آیت نمبر ولایت، آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اللہ کو اپنا ولی مانا، اپنا گارڈین مانا، اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو صاحبان ایمان ہے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی پارٹی ہی جیتنے والی ہے۔ آپ کو یقین ہے اللہ کی پارٹی جیتے گی؟ جی، تو جیتنے کے لیے صلوات پڑھے گا محمد والے۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، حزب اللہ یعنی پارٹی، ایک کمیونٹی، ایک نیشن۔ اور جب دوستی کی بات ہوتی ہے تو دوستی انڈیویجول کام ہے، یہ میرا کام ہے کہ میں کسی کا دوست بنوں یا نہ بنوں۔ دوستی کے نتیجے میں حزب اللہ کی بات نہیں ہوتی، کمیونٹی کی بات نہیں ہوتی۔ جہاں بھی کمیونٹی کی بات آتی ہے وہاں فرینڈشپ کی بات نہیں ہوتی، وہاں لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے بغیر لیڈر کے کوئی بھی کمیونٹی نہ بنتی ہے اور نہ ٹکتی ہے۔ اس کے آیت کے پہلے ایک معنی ہے اولیاء، گارڈین شپ، اس کے بعد والا معنی بھی اولیاء، ولی، گارڈین شپ۔ تو درمیان میں دوستی کہاں سے آ گئی؟ درمیان میں وہی معنی ہوگا، ان بٹوین دیس ٹو آیت، معنی ولایت اور امامت کا ہوگا، جس کی طرف کئی ہمارے پاس روایتیں ہیں اور آیتیں ہیں۔ تو ایک ٹاپک جو خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا ہے، جو دوسرا ٹاپک ہے اسی سورہ مائدہ میں، بنی اسرائیل کے ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کنٹینیوسلی جو انہوں نے اپنے پرومسز کو، اللہ کے بارگاہ میں میثاق کو بریک کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار انہیں یاد دلایا ہے۔ آج تم کہتے ہو کہ بھائی بہانے لے کر آتے، ایکسکیوزز لے آنا بنی اسرائیل کی ایک عادت ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ تمہاری عادت ہے، ہر چیز کے لیے تم ایک ایکسکیوز لے کر آتے ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں صحیح نہیں ہے۔ ایکسکیوزز در حقیقت کام نہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ جو بھی کہتا ہے یہ ایکسکیوز لے کر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہی از ناٹ ولنگ ٹو ڈو۔ ایکسکیوزز در حقیقت کام سے بھاگنے کا رزلٹ ہے۔ کیا ایکسکیوزز ہیں؟ بعض ایکسکیوزز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار یہاں پر ذکر کیا۔ ان ایک ایکسکیوزز میں سے ایک ایکسکیوزز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن کو ایک مرتبہ نازل کیوں نہیں کر دیتا؟ بھائی یہ کیوں 23 ایئرس میں کبھی سورہ، کبھی آیت، کبھی نازل، جیسے اہل کفار کہہ رہے تھے، مشرکین کہتے ایک مرتبہ آ جائے، آسمان پھٹے، جبرائیل کا امین فرشتہ آئے، قرآن لے کر آئے، ہمارے درمیان رکھ کر چلا جائے، ایک مرتبہ کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ آ جائے گا تو قبول کر لو گے؟ آر یو ریڈی ٹو ایکسیپٹ اٹ؟ تو در حقیقت یہ بہانے تھے جو لوگ لا کر ان کے سامنے رکھتے چلے جا رہے تھے۔ اور کئی بہانوں کا ذکر کیا کہ پچھلے ہم نے درسوں میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد سزا دیا اللہ نے۔ یہ ہماری نیشن کے لیے بھی ایک انڈائریکٹلی وارننگ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، ہم جب بنی اسرائیل کی سٹوری ہم بیان کرتے ہیں، دس از ناٹ اونلی فار بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل ایک نیشن ہے، نیشن کو ایز اے ایگزامپل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیوں انہوں نے اللہ کی پرومس کو بریک کیا، اس کا ریزلٹ کیا ہوا، کہ کس طرح اللہ نے پنش کیا ہے۔ انڈائریکٹلی اٹ از اے میسیج فرام اللہ ٹو دا مسلمس۔
تم نے جو پرومسز کی ہیں اللہ کو تمہیں بھی فلفل کرنا ہوگا. اللہ کسی کا دوست نہیں ہے کسی کو معاف کر دے کسی کو پنش کر دے. جو بلیسنگز ان کو چاہیے تھے ان پر ہم نے نازل کی اور جو بلیسنگز تمہیں چاہیے تم پر ہم نے نازل کی. اگر انہوں نے پرومس کو توڑا ان کو اللہ نے پنش کیا. اگر خدا نخواستہ مسلمان بھی پرومسز کو توڑیں گے تو they are going to face the consequences. ہے نہیں, ایک مثال کے طور پر پیش کے لیکن نتیجہ سارے مسلمانوں کے لیے. تو اسی طرح سے سورہ مائدہ میں سورہ نساء کے آخری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلوف پہ بحث کی ہے, جہاں پر ایکسٹرا ہوتا ہے انسان کسی پرسنالٹی کے بارے میں کسی شخصیت کے بارے میں حد سے زیادہ بڑھ کر بات کرتے ہیں. تو غلوف کی بات آج کل آپ کو معلوم ہے لفظ زیادہ ڈاؤن ہو چکا ہے. جتنا تقویٰ کی لفظ اتنا ڈاؤن نہیں ہوا جتنا غلو کا ہو گیا ہے. ایمان کا لفظ اتنا کامن نہیں ہوا جتنا غلوف کا, یعنی کسی پرسنالٹی کو حد سے زیادہ بیان کرنا ہے. کیا کہہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں, جہاں پر یہود کی بحث ہوئی ہے یہودیوں کی بنی اسرائیل کی, وہاں پر نصرانیوں کی بحث ہے. دے آر برادرس ایٹ دا اینڈ. آپ کو پتہ ہے ہم سمجھتے ہیں وہ دونوں الگ الگ ہیں, قرآن کہتا ہے ان کے دونوں کے ایک انٹر کنیکشن ہے ان دونوں کے درمیان. ایسا نہیں کہ وہ الگ الگ دین کے ہیں تو الگ الگ ہے, نہیں, وہ دونوں مل کر ایک جملہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ. وہ دونوں مل کر کہتے ہیں ہم دونوں جو ہے اللہ کے بچے ہیں, چلڈرن آف اللہ تبارک و تعالیٰ. اور دونوں نے اس کو غلو کیا ہے. نحن ابناء اللہ و نحن احباؤہ, ہمیں اللہ کو چاہنے والے ہمیں اللہ کے بچے ہیں. دونوں کا جو ایک ہے ایک سٹیٹمنٹ کامن سٹیٹمنٹ ہے, اور دونوں کا کامن سٹیٹمنٹ کئی جگہوں پر ہے. ایک سٹیٹمنٹ کامن یہ ہے, ایک سٹیٹمنٹ کامن یہ ہے کہ جب تک تم یہودی نہیں بنو گے نصرانی نہیں بنو گے تمہیں گائیڈنس ملنے والی نہیں ہے. ان کا کامن سٹیٹمنٹ ہے. اور ایک تیسرا کامن سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں. حضرت ابراہیم ہمارے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ابراہیم تمہارے کیسے ہو گئے؟ بھائی تم ابراہیم کے ہو, ابراہیم تمہارے بعد آنے والے نبی میں سے نہیں ہے, ابراہیم تمہارے پہلے آنے والے انبیاء میں سے. تم ابراہیم کے ہو, ابراہیم تمہارے نہیں ہے. تم اگر ابراہیم کے نشان پہ قائم رہو گے نجات پاؤ گے, بولی تو یہ نجات ملنے والی نہیں ہے. جب پر غلوف کی بحث کی وہیں پر حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں کرسچنس نے غلوف کیا, یعنی حد سے حضرت ابراہیم کو آگے بڑھا. جیسے ہم نے مباہلہ کی آیت میں اشارہ کیا تھا, وہ کہتے تھے چونکہ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں ہیں تو لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں, ٹرینٹی کے قائل ہو گئے, اللہ کے بیٹے. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ تم نہیں کہہ سکتے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, یا اہل الکتاب یعنی ڈیوائن ریلیجن کے ماننے والے, ڈیوائن بکس کو ایکسیپٹ کرنے والے. کامن ہو سکتا ہے ورڈ, بعض کامنٹر کہتے ہیں ہو سکتا ہے ڈیوائن ریلیجن مینس جوز اینڈ دا کرسچنس. مکہ مدینے میں جب پیغمبر بات کر رہے تھے تو یہی لوگ تھے. یہ ہو سکتا ہے اہل الکتاب کا مطلب ہے ایوری ون, ایون مسلمس کین انکلوڈیڈ ان دس ورڈ. اہل الکتاب میں مسلم بھی اہل الکتاب ہے, ڈیوائن ریلیجن کے معنی میں کامن بھی کر سکتے ہیں اس کو. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اپنے دین میں کبھی ایگزاجریٹ نہ کرنا, غلوف نہ کرنا. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, جب بھی اللہ کے بارے میں بات نہ کرنا, صرف حق بولنا, حق کے علاوہ کسی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور کیا ہے غلو یہاں پر؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. تم جو مسیح کے بارے میں بات کرتے ہو اللہ نے یہاں پر دہرایا, ریپیٹ کیا ہے کہ مسیح اللہ کے میسنجر ہے. وکلمتہ, ہی از دا ورڈ آف اللہ. اگر کوئی کہے رسول حضرت مسیح کو ہی از دا کلمۃ اللہ, ورڈ آف اللہ, تو یہ غلو نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ہی از دا میسنجر اینڈ دا ورڈ آف اللہ. واٹ از دا ورڈ آف اللہ؟ تو بعض کمنٹر کہتے ہیں ورڈ آف اللہ کا مطلب اللہ نے انہیں کریٹ کیا ہے, خلق کیا ہے بائی سیئنگ کن فیکون. اللہ نے اس لفظ کے ذریعے سے ان کو پیدا کیا. تو کہتے ہیں یہ کلمۃ اللہ. پرسنالٹیز بھی اللہ کے ورڈ بن سکتے ہیں, کلمہ بن سکتے ہیں. القاها الی مریم وروح منہ, ہم نے القاء کیا تھا حضرت مریم کو اور اپنی روح کو اس میں پھونکا تھا. فآمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لے آؤ اللہ پر اس کے میسنجر پر. ولا تقولوا ثلاثہ, ڈونٹ بلیو ان ٹرینٹی, تثلیث کے قائل کبھی نہ ہو جانا. انتہوا خیر لکم, وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں کہا سبحانہ ان یکون لہ
ولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا ہے۔ بقول کسی کامنٹیٹر کہ اللہ نے شادی ہی نہیں کی ہے کہ پھر درمیان میں وائف کی بات کی سننی پڑے، پھر نہ وائف کی بات سننی پڑے نہ سالہ، ساری دنیا ایک طرف کی بات بھی نہ ہو تو اللہ پر پریشر ڈالنے کی کوشش کرے۔ نہیں، اللہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، اس کے لیے وٹنس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کہا، اور حضرت عیسیٰ کی زندگی کو منشن کیا، اس نے عبد اللہ، کبھی بھی حضرت عیسیٰ نے اپنی زندگی میں نہیں کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت کی ہے۔ تم کبھی قائل نہ ہونا غلو کہ قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ تمہیں اللہ کا بیٹا مانے؟ حضرت عیسیٰ کہے گا حاشا للہ، نہیں، میں نے نہیں کہا تھا کہ ان لوگوں کو مجھے اللہ کا بیٹا مانو، میں تو اللہ کا عبادت گزار ہوں۔ جب چھٹے امام کے صحابی آیا آپ کی خدمت میں، حضرت عیسیٰ کو بیٹا ماننے والا تھا اللہ کا، تو چھٹے امام نے فرمایا، آٹھویں امام نے، دونوں سے روایت نقل ہے، کہیں روزے کی حالت میں کہ کنفیوز نہ ہو، تو چھٹے امام یا آٹھویں امام سے یہ روایت نقل ہے کہ امام نے پوچھا حضرت عیسیٰ بہت اچھے آدمی تھے لیکن ان میں ایک خامی تھی، ایک ڈرا بیک، اچھا وہ کون سی ہے؟ کہ اچھے آدمی تھے لیکن عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، حضرت عیسیٰ تو اللہ کی بہت عبادت کرنے والے زاہد ہیں، بہت عبادت کرنے والے ہیں۔ تو امام نے پوچھا کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ، جب اللہ کا بیٹا ہے تو پھر اللہ کی عبادت کا کوئی معنی نہیں ہے، تو اللہ کی عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ان یکون عبدا للہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح غلو سے منع کیا ہے، کسی بھی پرسنالٹی کو نہ اللہ کہو اور نہ ہی اللہ کا بیٹا کہو، یہ کہنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ اب پرسنالٹی کتنی بڑی ہے اس کے بعد انسان کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، اللہ نے کیا کن چیزوں کو نہیں عطا کیا ہے، انسان کو اسٹڈی کرنے کا۔ الا الحق، ایک کو حق، دوسرا خدا نہیں کہہ سکتے، تیسرا بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ آپ نئی بات کر رہے ہیں، نئی بات نہیں ہے میرے عزیزوں، ہمارے پاس توضیح مسائل میں احکام موجود ہیں۔ جو بھی بندہ علی کو یا کسی بھی اہل بیت علیہ السلام کو یا اللہ کہے گا یا اللہ کا بیٹا کہے گا، he is considered as a غالی۔ ہمارے ہاں غالی نجس ہے، ہمارے ہاں غالی یہ نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے، ہمارے پاس توضیح مسائل میں موجود ہے۔ غالی نجس ہے، نجس کا مطلب کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں، غالیوں کے ہاتھ کا کھا نہیں سکتے۔ یہاں تک ہمارے پاس احکام موجود ہیں۔ جب بات ایمان کی آتی ہے، عقیدے کی آتی ہے، کیئرفل ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے فیت کو سمجھ سکیں، بچا سکیں۔ جب اللہ ہم سے سوال کرے گا تو صحیح جواب اللہ کی خدمت میں پیش کر سکیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔